کوئی مکہ میں چھوڑ گئے تو خالی اپنا تن کا کپڑا لے کے گھروں نکلیا تو پھر جس لے اس ٹکی پر چڑھتا جی تھا افرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کے مکہ نو دیکھیں تھا اپنوں کار نہیں تو یاد آوے رب کو کار یاد آوے تو کڑی کڑی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا کار نو دیکھ کے فرمایا یا مکہ انکی حب البلاد الیہ، مکہ تو مینوں بڑو پیارو تھو ور تیرا رہن والا نہیں تو مینوں کڈن اور مجبور کر چھوڑیو۔ اس ویلے تسلی نازل ہوئی کہ حضرت تم جا نہیں رہا، حق جا نہیں رہے ہو، حق آوے لوگو۔ ظاہری طور پر لگے کہ ناکام ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر لگے کہ ہار رہے ہیں، لیکن رب کی آنکھ ہے کہ تم جیت رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں۔ یا کامیابی ککن ہوئی، بڑی مختصر میں گل کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کہ صحابہ بڑا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلہ کر سکے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کم زیادہ برکت ہے کہ صحابہ کا کم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی تقریر کریں گا اس کو اثر زیادہ ہے وہ کہ کسی دوجہ بندہ کی تقریر کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو کوئی مقابلہ کر سکے؟ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تقریر کریں ایک بھی نہیں مان لیا تو مڑ گئے کئی قبیلہ میں جگہ جگہ تقریر کرتا جائیں ور ایمان نہیں لیاتا۔ اس کا مقابلہ ماں اس سے سال 10 سال کی گل ہے نہیں، 11ویں سال مدینہ کا لوگ آیا، انہوں نے ایمان قبول کی تو پہلی باری 6 لوگ آیا، دوجی باری پھر 12 لوگ آیا۔ جس ویلے 12 بندہ آیا انہوں نے ایمان قبول کی تو انہوں نے آکھیو جی حضرت کوئی بندو ٹورو جڑو مارا علاقہ میں جا گئے لوگوں نے نماز سکھاوے، کوئی دین کو طریقوں دسے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون بھیجیا تھا؟ حضرت مصعب ابن عمیر، کہ نہ ہو وہ نہ یاد رکھو، مصعب ابن عمیر وہ بھیجا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کے ککڑ محنت کی تھی اور اس کا نتیجہ ککڑ نکلیا، اتنا تیزی نال نتیجہ نکلیا کہ نتیجہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا صحابی انہوں نے گھر جا کے رہا، دعا نے ایک ہی کام بس اپنے ذمے لے لیو کہ کسی طرح اللہ کا دین کی دعوت دینی ہے۔ تو ہر شام بلے صاحب کریں تھا کہ اج کنہ بندہ کو ہم گیا تو کنہ بندہ نے کہ جواب دیتو تو کنہ نے کلمہ پڑھو تو کنہ نے نہیں پڑھو۔ مسئلے میں امام صاحب تھا نا انہوں نے میں آکھیا تو تم اپنوں کو ایک ڈائری رکھو تو تم صاحب لاؤ کہ تھر اج تیاڑی کی محنت نال کے نتیجوں نکلیو۔ میں پھر ہفتہ کی دیکھیو ہیں شاید تو نہیں آکھیو جی کون تھا بے جی 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 آپ امام صاحب نے رکھنی ہے ڈائری ہونا یا خالی کہنے گل نہیں ہے۔ تب ہے پھر تم مہینہ دے بعد دیکھیو، پھر 6 مہینے دے بعد، پھر سال دے بعد دیکھیو۔ تو سال دے بعد دیکھو گو تو ضرور جے کوئی کام بنی ہوئے گو تو بندہ نو خوشی ہوئے گی، تو جے نہ بنی ہو تو پھر دکھ ہونا کہہ رہا 1 سال گزر گیو 360 تیاڑی گزری تو میرے کو کم نہیں ہوئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی کام کریں تھا، لیکن اس کو نتیجوں کی کر نکلا لو۔ ایک خاص گل نبی پاک محنت کریں مدینہ پجیا تو نتیجوں کے کر نکلا لگو ایک ہی دیاڑا، صرف ایک دن کی گل سنو۔ حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیو کہ حضرت مدینہ کے اندر ہونے بڑی محنت کی، مدینہ کا کنڈا ور ایک دوجو ملو ہے، چلو کل ات چلنا گا۔ ات گیا لیکن محلہ میں جا کے گل کس نال کریں، ڈر لگا کہ اگے لوگ مارن پیں گا، بڑا سخت قسم کا لوگ عرب گا۔ آکھن لائے ایک باغ تو اس باغ میں پوچھ گیا اور باغ کے بچ ایک کھو تھو اور کھو نام ہی آوے حدیث میں مرق نہ کو کھو، اس کھو پر پجیا اس جا گئے لگو سوٹھا کرن صلاح کرن لگا کہ کراؤن ککن دین کی دعوت دیاں۔ تو حضرت اسد بن زرارہ جڑا اتے کا رہنے والا تھا مدینہ پاک کا، انہوں نے آکھیو کہ حضرت وہ جڑی پینچی لگی ہوئی نا یا جڑی پینچی لگی ہوئی ہے اس پینچی میں جڑ برادری کی پینچی ہے اس میں 2 بڑا بندہ ہے سردار ہیں، تم دعا کرو کہ رب انہوں دماغ کھول چھوڑے، جے انہوں گل سمجھ میں آ گئی بس پھر یہ سارو علاقوں سمجھ گیا۔ وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کو دعا کراں باری نہ تھوڑی پجیں گا ککاں، اگر سیدھا ہی چلے جانے گئے کہ تو مارن پہ جائیں اگیا دیں۔ وہ آکھن لگے دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی سبیل کڈے گو، کوئی طریقہ وے گو کہ کسی طرح ہم انہوں کو پجیں گا۔ اجی یہ دعا کریں اون اللہ تعالیٰ نے کہ نظام بنایو کہ وہ جڑی پینچی لگی ہوئی وہ 2 بڑا بزرگ ہیں، ایک ہیں حضرت سعد ابن عبادہ اور ایک حضرت اسید ابن حزیر، وہ 2 بڑا قبیلہ کا سردار، ایک قبیلہ کو نام بنو عبد الاشہل، ایک قبیلہ کو نام بنی ظفر، 2 قبیلہ کا بڑا 2 قوموں کا بڑا سردار۔ وہ آپس میں کہ مشورہ کریں، حضرت سعد آکھیں اسید نو
کہ یہ جڑو اسد ہے نا جس نے یہ پردیسی بندو آنے میں یہ میری موسی کو منڈو ہے تو جے میری موسی کو منڈو نہ ویا تو میں اس کی منڈی لا چھوڑنی تھی. اس نے کوئی باہروں پردیسی بندو آنے ہو تو مارا لوگوں کو بیوقوف بناوے تو کوئی نویں پٹی پڑھاوے کوئی نمو دین دسے آکھے خدا ہے ہی ایک ہی ہے دوجو کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو جن ہے مکہ ماں مدینہ ماں جنہ رستہ ماں انہیں بنایا ہوا یہ سارا کسی کام کا نہیں ایک ہی خدا ہے. تو ور میرو یہ رشتہ دار ہے اس کو میں کو گل نہیں کہتا کیونکہ اگر ذرا ایک گل کہوں تو پوری برادری میں بگاڑ پی جاؤ. انہوں نے اسید نو آکھو کہ تو جا تو جا انہوں نے سمجھا تو جے یہ سمجھ جی گل تو ٹھیک ہے تو نہیں تو پھر کو علاج کرنا ہی پینا. انہوں نے حضرت اسید بھیجیا یہ سوچیں کہ ہم انہوں تھوڑی ککڑ پجاں لیکن رب انہوں انہوں کو پہچان گیا انتظام خود کرا لو. حضرت اسید آیا انہوں کو آتے ہی لڑائی لا لی پہلے ہی اپنا حساب نال گال کٹنی شروع کر لی. کون ہے بھئی کتوں آیا تم اس نے کہ یہ پردیسی بندو کتوں لیا دو خاص سچے روئے ہو ہم دیکھا ہو ہمارا پنڈ پھرے کرے کرے جائے ڈیرے پھر تو رہے تو کی پٹی پڑھاوے لوگوں فٹو فٹ ہی تو نکلو اگر تم شام توڑی نہ نکلیا تو ہم تھارو صاحب کر چھوڑیں گا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچر توڑی اللہ تعالیٰ کے دعا منگی تھا تو انہوں نے دعا منگے آکھیو کہ جناب تم گل سنو بیسو پوئیں بیسو میں گل آکھو جے تم میری گل چنگی نہیں لگتی تو تم اپنی سناؤ تو میں تھاری مان لیوں گو تو جے میری تمہیں چنگی لگی تو تم مان لیو تو اگر تمہیں نہیں چنگی لگتی اور تم اپنی بھی نہیں آکھتا تو کوئی گل نہیں مارو تھارو کو جھگڑو تھوڑو کوئی پرانی لڑائی تھوڑی ہماری برادری کی میں ٹر جاؤں واپس. بندہ یہ نیک دل تھا اندروں بڑا صاف لوگ تھا یہ جیڑی گل دل میں واہ موور نے آکھیو یہ گل تو چنگی ہے بھائی شیل گل آکھی تھے بیس گیا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھ کے سنایو اور کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گل دسی آخرت کو ذکر کی تو جنت کو جہنم کو قبر کی گل کی تھی تھوڑا جا سمجھایا. اللہ تعالیٰ نے انہوں کے دل کے اندر نور پیدا کر دیتو. اور حضرت اسد بن زرارہ فرماویں کہ حضرت مصعب گل کرتا جی تھا ور انہوں کا منہ ور چڑی رونق بنے تھی ور رونق تو وہ نور میں نہ دسا تو کہ اندر کوئی ویل گو تو میں دعا کروں تو کہ ربا اس کو دل موڑ چھوڑا جی. گل ختم ہوئی تو بھی آکھن لا اچھا تم یاد دسو تم اپنا دین میں کسی نے باڑے تو ککڑ باڑے کی کرے اس واسطے طریقوں کی ہے تھارو اپنا دین میں لیان واسطے کریں کہ ہاں جی کوئی لمو کام نہیں کرنو بس تم جو فلانی جگہ جگہ نہ آ جاؤ تو کپڑا صاف لا لیو تاؤ میں تمہیں کلمو پڑھاؤں تو 2 رکعت نماز پڑھو توبہ کرو بس تم ہی مہاراج سا ہو گیا جس طرح جکن ہم اکن تم ہی ہو گیا پھر یہی کام جڑو ہم کرنا وہ تم ہی کرو. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان نصیب کر چھوڑیو. تھوڑی دیر گزری یہ واپس گیا تو جس لئے ات پجیا تو جڑا ات بزرگ تھا نا کہنا دسے انہوں وہ بھول گیا شاید سعد ابن عبادہ وہ ڈیکیں تھا کہ بندوں نہیں مڑے واپس وہ آکھن لگا دوروں آتا دیکھیا تھا کہنے لا ساتھیوں نے کہنے لگا جڑو بندو اتوں گیا تھا یہ منہ اسراؤ نہیں لگتو بندوں کوئی لگ گیا کوئی بدل گئی ہوئے لوگوں نے بھی کیوں ہاں لگ گیا اس سے رہی ہے. ہمارا ایک بزرگ تھا ان بڑا نیک ماشاءاللہ وفات ہوگی انہوں کا بھائی کی بھی وفات ہوگی سری نگر کی گل ہے تو ملاقات ہوئی تو ان کا بھائی پہلے میرا بڑا واقف تھا لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے نور عطا کر چھوڑے داڑھی رکھ لی تو دوسری باری ہو گیا میں پہچانیا ہی نہیں تو پھر جیسے دیکھے میں اوہ یار میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں تو ان کا بڑا پرا آکھن لا ہے جس ویلے اللہ تعالیٰ اندر کوئی پیدا کر چھوڑا تو ظاہر خود بخود ہی بدل جائے پھر کیا تو پہچان ہوئے انہوں نے آکھو لگا یہ بندو وہ نہیں ہے یہ کوئی اور بندو آوے لو واپس مڑ گیا ات پجا لیک سلیک کی بیٹھا لیکن انہوں نے دیکھو بندو بڑا اس سال ہوئے اکڑ نہیں جان لگو تو اکڑ نہیں گال سن لو انہوں نے جا کے واپس آکھیو کہ یار میں وہ دیکھو تو اس طرح کی میرے کو گل نہیں سنی انہوں کو کہ کوئی مندی گل پیڑی گل آکھتا میں گل بھی شہلی آکھے چنگی گل آکھیں ویسے میں بھی ٹرا چھوڑیں اور میں انہوں نے کہو کہ اگر کوئی اس طرح کی گل آکھیں گا کوئی غلط پٹی پڑھاویں گا ہماری قوم نا تو اس کو بڑا برو نتیجہ ہوئے گو تو جڑو وہ پردیسی بندو ہے اس واسطے میں کیا چھوڑو تو اس نے ٹور چھوڑو فٹو فٹ پنڈ بچوں کٹ دیو. دوجی گل آکھی کہنے لگا کہ منوں تو ایک اور گل سمجھ میں آئی ہوا کہ تیرو جڑو موسی کو منڈو ہے نا اسد بن زرارہ کچھ لوگ اس نو قتل کرنے کو پلان بنا رہا تھا واپسیوں میں دیکھے وہ کوئی اس طرح کا مشورہ کرے تھا انہیں آکھو ہے میرا موسی کا منڈو نو قتل کرے تھا بس پھر کوئی نہیں اس نے سنی گل اپنا ہتھیار لیا تو دوڑ گیا پج گیا ات ان کو مقصد کہہ دو کہ کسی طرح یہ ات پج جے ات پجیا جسا پجیا انہوں نے دیکھو ہو اس نے مینوں بیوقوف بنایا اتنے کوئی اس طرح کی گل ہے نہیں ہے تو جا کے پھر بھی اس طرح گال کٹن لگ گیا کون لوگ کہ تم
تو وہ میں ایک بندوں بھیجے تو نے اس پر بھی جادو کر چھڑیو، تم کو بڑا بھارا جادوگر لگے، جڑو گل تھاری سنے اسے نو تم پھسا لیں، کون ہے تم کتوں آیا؟ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ بن عمیر نے کہنی آکھیو کہ بھائی صاحب بیسو گل دے سنو، گل سنی انہوں نے الحمدللہ تھوڑی دیر میں انہوں نے بھی اللہ کو دین نصیب ہوئے، یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اس ساروں واقعے اسی طرح ہوئے، غسل نایا، پھر آن گیا نماز پڑھی، توبہ کی تھی، واپس مڑ گیا اپنا قبیلہ میں گیا، جیڑی میں اصل گل سناؤں۔ لوگوں نے جا پوچھو کہ لوگوں تم دسو میرا بارہ میں تھارو کے خیال ہے، حیرت تم علاقہ لمبڑ، تم ات کا پردھان، اتنا بڑا بندہ تے سمجھدار بندہ، اور مارا بڑا خیر خواہ، تھارا بارہ ہماری کیا رائے ہے؟ تم تے بغیر الیکشن تے ہونے چنے ہوئے، پہلے تے مارا پردھان، تم میرا نال محبت کریں، بالکل کراں، اپنا بچن دے زیادہ تھارا نال کراں، جے تم منوں سچ مننے، صحیح مننے، تے پھر میں قسم کھا چھوڑی ہے کہ میں تھارا نال گل نہیں کرنی، جب تک تھارا بچو ایک بندو بھی ایسو بچ جائے جو کلموں نہ پڑے، میں کسی بے کلمہ والا نال گل نہیں کرنی۔ لکھن والا لکھیں کہ یہ عجیب تیاڑو تھو کہ دین چڑھیو تے اس قوم کو ایک بندو بھی مسلمان نہیں تھو، تے دین ڈوبن تے پہلا سارا مسلمان ہو گیا، کوئی مرد کوئی عورت نہیں بچی، صرف ایک بندہ وہ نہ آوے، حضرت اسیرم، وہ غزوہ احد کا موقع پر ایمان لے آیا۔ اب وہ پرانی گل پھر یاد کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی مکہ میں محنت کی تھی، اتنی محنت کریں مگر اس محنت نال کوئی 10 دن میں جا گئے ایک بندو جڑے، کدھے ہفتہ میں کوئی ایک جڑے، 10 تیاڑا لایا طائف میں، پتھر کنا ماریا انہوں نے، گال کنی کڈی، لیکن بندہ کتنا جڑیا، کتنا ایمان لے آیا، بڑا کاٹ لو، کوئی خاص کسی کو، خالی واپسی میں حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ ایک غلام ہے، انہوں نے ایمان نصیب ہے، باقی کسی کو کوئی ذکر ایمان آلہ کو نہیں لبتو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو اثر زیادہ کہ حضرت مسلم کی تقریر کو اثر زیادہ؟ دسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایت کیوں نہیں ہو رہے، ات کیوں نہیں، اس طرح نہیں، محنت ایت ہو رہی ہے، نتیجہ اس کو ات نکلے لگو۔ یا گل میں اس کو تو سنائی، تم سارا دین ہوئی محنت کرنا لائیں، تم اپنوں کام کرتا جو، پیچھے نہ ہٹو، محنت کرو، اس کو نتیجہ ضرور نکلے گو، ہو سکے تھارا پنڈ منا نکلے، کسی اگلا میں نکلے گو۔ ایک دوجی گل سنانی ہے، دوجی کیڑی گل سنانی ہے، ہماری قوم بیچاری لات کی ماری بھی ہے، تو جس ویلے خاص طور پر کو پڑھے لکھے لیڈر شیڈر ملتا ہوا نا، تو اللہ معاف کرے یہ ناراض نہ ہو جائیں، باہر کا کشمیری وغیرہ بھی آویں نا، تو ضرور پٹی پڑھاتا ہوئے گا، تم کوئی روزی روٹی واسطے بھی کرو، تو کوئی کاروبار کھولو، تو منڈوں نیانوں پڑھاؤ تاکہ یہ کوئی افسر شفسر بنے، ورنہ تم تو بھوکھا ہی مر جائے گا۔ ہمارا بڑا بھی نہیں بھوکھا مریا انشاءاللہ، ہم بھی نہیں مرتا بھوکھا۔ اس کی بھی ہمیں دوجی گل سنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان آلانو نہیں آکھیو کہ تم فیکٹری لاویں گا تو پھر تھاری زندگی چنگی بے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جیڑو کو چنگا کام کرے گو فلنحینہ حیاتا طیبہ، اس نام چنگی زندگی دیاں گا۔ کام چنگا کرو، زندگی چنگی، روزی کو انتظام اللہ تعالیٰ غیب تے انتظام کرے گو۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جیڑو میرا اوپر بھروسہ کر لیا ہے اس واسطے پھر اللہ ہی کافی ہو جائے، اللہ سدھو ہے اس واسطے، اور اس کو کسی کی لوڑ نہیں ہے۔ ومن یتق اللہ، اور جڑو اللہ تعالیٰ تے ڈر گئے زندگی گزارا ہے، اللہ اس واسطے غیب کا خزانہ تے انتظام کرے۔ اس واسطے بھی ایک گل سنانی ہے، بس پھر میں گل مکاؤں۔ صحابہ میں ہر طرح کا صحابہ ہیں، ہر ذہن کا صحابی ہیں، اللہ تعالیٰ نے چن کے دیتی مخلوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ ایسا لوگ کسی نے لکھیو کہ نہ اسمان کی اکھا نے کدے تکیا تے نہ زمین کا اوپر اسی مخلوق کدے ٹری، ایسا نیک لوگ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حق جل مجدو نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایسا صحابہ۔ لیکن صحابہ میں کچھ قصہ لوگ ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ مکہ تے مدینہ گیا، اس جا کے چلو اپنی روزی روٹی واسطے بھی محنت کی تھی، کسی نے دکان کھولی، کسی نے فیکٹری لائیں، کسی نے کچھ کام کیتو، کسی نے اور کوئی کام کیتو، مگر کچھ وہ جنہوں نے صرف دین کا ہی کام کیتا، کوئی دوجو کام نہیں کیتو، صرف دین واسطے اپنوں ہر مطلب 24 گھنٹہ اور پورو سال اور پورو ہفتہ اور پورو مہینوں سب کچھ دین واسطے ہی رکھیو، باقی دنیا کی طرف انہوں نے خیال بھی نہیں کیتو، مگر رب نے انہوں نے اتنو عطا فرمایو کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتو، ان بچوں کوئی بھوکھوں مرے ہو۔ پہلا کا مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنی ترقی عطا فرمائی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترقی واسطے کوئی انتظام کی تو کچھ نہیں، کتنوں عطا فرمایو۔ ایک صحابی ہیں، اپنا باغ میں نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کے بعد رون لگ گیا، ہم کد رواں گا
جب ہم نماز پڑھا روزہ رکھا بعد میں ہم دیکھیں نا ہماری محس مر گئی، کہ کوئی سوچے کہاں چنگی گل ہے، میں نماز پڑھوں تو میری محس مر گئی ہے۔ وہ کسی پنجابی گل آکھے نا سویرے اٹھے تو تہجد پڑھنے واسطے ہے تو وہ پہلا ستاو ویسے نا مٹی کو، تو وہ مٹی کو ستاو لے کے نکلی وضو کرنے واسطے، پیر ترنجیو تو وہ ستاو ٹوٹ گیو، کوزو جنوا ہے کوزو بھاج گیا اس نے کہ ربا تیرے بھی تیریاں تو ہی جانے، میں تیریاں نمازاں پڑھا تو میرے کوجے پنے ہیں، تیریاں ہے تو ہی جانے میں تیریاں نمازاں پڑھا تو میرے کوجے پنے۔ اگر مارا بچوں کوئی نماز پڑھتا ہوا روزو رکھو کوئی نیکی کو کام کرے تو پھر اس کی محس مر جائے، بندو سوچے یار میرا تے کی غلطی ہوئی۔ اور اگر اس نو مال دولت میں ترقی نہ ہوئے تو ماری برادری میں ویسے کٹ ہے یا گل، دوسرے لوگوں میں دیکھو دو نماز پڑھیں تو پھر فوراً آ جائیں مفتی صاحب ہم نے نمازیں بھی پڑھی اور فجر کی نماز تو پوری پڑھی اور اس کے باوجود ہماری دکان نہیں چلی، یہ کیا چکر ہے؟ صحابہ کرام نماز پڑھ گئے رو گئے رب کو منگے کہ ربا ہم اپنا دین کی برکت اور دین کی وہ جو ثواب ہے اس کی جڑی جزا ہے وہ دنیا میں نہیں منگتا۔ اور ایک صحابی جس ویلے انہوں نے اپنوں باغ دیکھو انو بڑو باغ تے رب کو رو گئے منگن لگ گیا کہ خدایا کہ میرا دین وہ ثواب تے دنیا میں نہیں دے چھوڑیو تے آخرت میں میرا ہاتھ خالی ہو جائیں تے اللہ تعالیٰ آکھیا کہ دنیا میں تینوں تھو گئے سارو ثواب اونیت کے لین واسطے آئے ہو، دنیا میں ثواب نہیں تھو تو ثواب کتلب ہے آخرت میں، لیکن دین کی برکت نال پروردگار دنیا بھی دیا ہے، کنی دیا دنیا، اللہ اکبر۔ قرآن پاک میں ایک نبی کو ذکر آوے ہیں کہ انہوں نے سامنے گھوڑا پیش کیا دیگر کی نماز کے ٹائم تے وے گھوڑا نو دیکھن لگ گیا 1000 گھوڑا ایک تے ایک بد گئے، انہوں نے دیکھن لگ گیا تو انہوں کی دیگر کی نماز ہی قضا ہو گئی، شام بندے ہے شام قضا ہوئی گئی بھول نماز دھیان بچوں، انہوں نے جس طرح نماز قضا ہو گئی تو اس آیت کی اور بھی تفسیریں، ایک تفسیر یہ بھی ہے انہوں نے آکھیا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان گھوڑا کی وجہ میری نماز گئی، انہوں نے کہا واپس لے آؤ انہوں نے، سارا گھوڑا قربان کر چھڑیا اللہ کا راستہ میں دے چھڑیا، انہوں نے کہا کوئی لوڑ ہی نہیں نگی، یا تو نبی نے کم کی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنے ہوا تو نے نماز پڑھنے تھا باغ میں، باغ بڑو کڑوں تھو، اس کے بیچ ایک چڑی پھنس گئی، وہ چڑی باہر نہ نکل سکے، رستوں لوڑے مگر اس نے رستوں نہ تھوئے تو چین 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 کرے، اس کی وجہ تو ان کو دھیان ایوں لگ گیو، تو جس کو سلام پھیرے ہو تو سب سے پہلا آکھو کہ یہ سارو باغ اللہ کا رستہ میں صدقوں کر رہے ہوں، اس گلوں کہ اس باغ کی وجہ سے چڑی پھنسی اور چڑی کی وجہ سے میرو دھیان اس طرف ہو گیا۔ یہ کڑا باغ اس واسطے انہوں نے کوئی محنت کی تھی، یہ کس وقت ہویا؟ دین کی برکت نال ہویا، انہوں نے اس واسطے کوئی محنت کی تھی نہیں کی تھی، یہ کتوں ہویا؟ دین کی برکت نال۔ ایک گل آخری سناؤ پھر گل مکاؤں، صحابہ میں بڑا مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ سنے سارا نے، یہ پرانا صحابی نہیں، یہ آخر کا دور میں آیا ہے، کس وقت میں ان نگاہ آن تے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں خالی 3 سال رہے ہیں، کتنے سال؟ 3 سال، مگر انی حدیث یاد کی تھی، انی حدیث یاد انہوں نے کہ اکن لگ گئے کہ جکن ساری زندگی حضرت ابو ہریرہ ہی یاد کرتا رہا اور کسی نے انی یاد ہی نہیں کی تھی، اور لگا کہ پہلے تیڑا ایمان لے آیا تھا تو آخری دن توڑی نال رہا تو ایک گل یاد کرتا رہا، حالانکہ انہوں نے دن کنا لویا 3 سال۔ غزوہ خیبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گیا ہوا تھا، یہودیوں نال جنگ جاری تھی، حضرت ابو ہریرہ تو یمن کا رہنے والا تھا، اتھوں آیا مدینہ، ایک بڑو قافلو لے گئے، مدینہ پجیا ایک نماز پڑھی صرف، پوچھو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اہوت خیبر گیا ہوئے ہیں، انہوں نے کیوں پھر میرا تو اتنی رہنا تو پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملوں گا، سیدھا پوچھ گیا اتے، ملاقات ہوئی، لیکن اپنوں آپ نا دین واسطے بالکل وقف کر چھوڑیو، اور کس طرح وقف کی تو ایک وقت میں آکھیو ایک مسئلہ ور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نال انہوں کی بحث ہو گئی، حضرت عمر فرماویں تھا کہ اس کو انو ثواب ہے، جنازہ میں جڑو بندو شریک ہوئے تو جنازہ پڑھ کے واپس آوے تو یہ آنکھیں تھا انو ثواب ہے، بعد میں انہوں کی گل زیادہ سچی نکلی، تصدیق کس نے کی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ آکھن لا کہ میں مدینہ کا انصاری صحاباروں نہیں تھو کہ انہوں وہ لکھو اپنی کھیت نو دیکھتو تو اپنوں باغ نو دیکھتو، تو میں مکہ کا صحابہ آروں مہاجر نہیں تھو کہ اپنی دکانوں نو دیکھتو، میں کسی چیز نو نہیں دیکھو، میں صرف رب کا دین نو دیکھو، رب کا دین نو دیکھتو رہو، رب نے مینوں اپنا غیب کا خزانہ لالیو سب کچھ عطا فرمایو۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی مشکل زندگی گزری. ایک باری آکھیں کہ مینوں بھوک لگے تھی تے بھوک نال بے ہوش ہو کے ٹہ جوں تھو تے لوگ کے سوچیں تھا کہ اس نوں مرگی پی گئی ہے. تے پھر میری ناڑ دباوے میں تھا کہ ناڑ دبان نال شاید یہ ٹھیک ہو جائے گا. فرما میں ایک باری بڑی بھوک تھی تے میں ایک مسلوں کو بہانو لایا تو میں حضرت عمر نال ہو گیا کہ شاید مسلوں پشتو بیڑے پجوں گو تے آکھیں گے روٹی کھا گا جا. ور اصل میں انہوں نے کار کوئی تھو ہی نہیں تے دروازہ پر جا کے سلام کر کے آکھن لا اچھا السلام علیکم. پھر فرمایا میں حضرت ابو بکر نال ٹور پیو تو انہوں نے بھی مینوں کھسکایا. پھر میں آکھیو ہوں اور کدھر نہیں کم چلتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کار لے گیا. مشہور حدیث ہے وہ اللہ نے غیب تے کدھر تے دودھ کو پیالو بھیجو کوئی انصاری صحابی دودھ کو پیالو لے گا آیا. یہ سوچیں کہ یہ ساروں منت ہوا ہے تو ہوں کسی طرح اپنا پیٹ کی بھوک بجاؤں. اتنی زیادہ بھوک لگی ہوئی نرنے پیٹے سویرے نہ بیٹھو. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں ہی وہ پیالو دے دیتو کہ تم سارا نو پلاؤ. اب مشہور حدیث ہے انہوں نے پھر سارا نو پلاؤ شروع کی تو سارا نے رج گئے پیتو. اور پھر انہوں نے آکھیا کہ تم ہی پی تو انہوں نے ایک باری پی تو فرمایا اور پی فرمایا اور رج گئے پی. بھی آکھیں جس ویلے میں آکھیو کہ ہوں اتوڑی پوچھ گیا ہوں زیادہ نہیں پیڑو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پہلے کہ سوچا تو تیرا واسطے بچن نہیں لگو بچو تیرا واسطے کہ نہیں بچو. یہ حضرت ابو بکر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پاسے بھوک نال نستا ہو گئے ٹہ جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے آختا نہیں کہ جا مزدوری کر کے لیا جا محنت کر کے لیا نہیں نہ آختا. اس کا مقابلہ میں ایک دوجا صحابی ہے اور یہ گل خاص طور نال مارا جڑا امام صاحب ہیں مولوی صاحب ہیں وہ اس پر غور کرو. تب ایک دوجا صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منگن واسطے آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحت مند ہو گئے بندو ہیں منگے چٹ جوان پھر بھی منگے کیا ہو گئے تینوں. آکھلا میرے کو کچھ ہے ہی نہیں تیرے کو کچھ بھی نہیں. آکھے کچھ بھی نہیں میرے کو ہے کچھ تو ہوں ایک چادری جی ہے چھپری ہے ایک تو کوئی تھلے ڈالیا تو کچھ اوپر رکھ کے میں نے میری گھر والی رات سواں اور کچھ بس پھر ایک نکو جو ٹھوٹھو ہے اس سے میں تیاری منگوں تو اس سے میں پکاؤں تو اس سے میں کھاں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالو لے گیا. یہ لے گیا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیچیو صحابہ نو اور صحابہ سمجھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مہنگو بیچنا چاہیں اس نے مہنگو بیچو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جڑا پیسہ آیا ادھا پیسہ دیتا اس نو اور فرمایا کہ اس واسطے کار واسطے آج کو خرچو لیا اور پانڈا بھی لیا خرید گیا پکان واسطے بھی کھان واسطے بھی. اس سے ادھا کا پانڈا بھی لیا انہوں نے اور خرچو بھی لیا سارا کچھ. اور جڑا ادھا پیسہ بچ گیا تھا انہوں نے آخیا اس واسطے کوڑی لے گیا اس کی کوڑی لے کے آیا. اور جس ویلے کوڑی لے کے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہتھاں نال اس کوڑی نو دستو کیا آخے تو بنڈو آدھے کیا آخے دستو بنڈو آخے ہم دستو آگا بنڈو لا کے دیتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے ہائے. اور وہ آنکھیں کہ اس بنڈا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا تھا. انہوں نے 7 پیڑھی توڑی وہ بنڈو بچا کے رکھیو تو 7ویں پیڑھی میں وہ کہتے گواچ کیو 7 پیڑھی توڑی. انہوں نے آکھیو لا ارینک 15 یوما نس جنگل میں جا لکڑی کا بٹ کے لیا انگے بازار میں بیچ حلال روٹی کما منگے کیوں ہیں. اس نو کوڑی انگے دیتی اس نو آکھیو مزدوری کر. سوال یہ پیدا ہوا حضرت ابو ہریرہ نے کیوں نہیں آکھیو نہیں سمجھا گل. انہوں نے بھی آکھ سکے تھا نا انہوں نے نہیں آکھیو کیوں نہیں آکھیو. انہوں نے اپنو آپ دین والے بننے لائے وہ سو پوری محنت نال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی فیکٹری لائی کوئی محنت کیتی کوئی مال چوکھر رکھیو کوئی بڑی تفصیل نہیں ملتی نکا موٹا کام کیتا ہونا لیکن اس سے اللہ نے کتنی برکت پائی کنی برکت پائی. کچھ سالوں تے بعد جکن تم بیٹھا ہوا ایک انہوں نے کوئی ساتھی بیٹھا تھا تو وہ بیان کر رہا تھا بیان کرتا کرتا رمال کڈی گوجا بچوں تو نک صاف کرن لگا تو پھر اپنوں آنکھ نہ آکھیں اپنا آپ آکھیں ابو ہریرہ تیرا بھی بڑا مزہ ہے اج اس رمال نال تو نک صاف کرے جس نو بڑا بڑا بادشاہ اپنا تاج میں رکھیں انو قیمتی کپڑوں کل تو بھکھو مسیت میں پیوز ہو تو لوگ تیری منڈی دباویں تھا کہ تینوں مرغی پہ گئی ہے. میرا سوال یہ ہے 2 گل جڑ گئی نا آج تقریر نہیں میں کی تھی میں تمہیں 2 قصہ سنایا. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ات محنت کی تھی مگر نتیجوں کتنے نکلیو مدینہ پاک میں.
ساتھ سنگیو مایوس نہ ہو. تم آخیں جی اس پنڈ میں بڑی محنت کی تھی لوگ کی نے جڑیا نہیں. مارو کم ہے محنت کرنو. مالی دا کم ہے مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے. مالک دا کم پھل پھل لانا نہیں لاوے یا نہ لاوے نہیں. تم آخو لاوے ہی لاوے لاوے ہی لاوے. مالک ایسو نہیں کرتو کہ ہم پانی پاویں تو وہ پھل پھل نہ لاوے. آج تے قیامت نزدیک ہے نا, کچھ نکی جی محنت کرے رب اس کو ایسو نتیجو کٹے کہ بندو حیران وے. ایک سال دیکھ کے جے کچھ وے, دوسرے سال دیکھے مڑگا کے کچھ وے. ہائے ہائے تھوڑا جو محنت کر گئے دسے بندو. مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے. او مالک تے پھل لاوے ہی لاوے, اس کو کم ہی ہوئی ہے. وہ تو کہ میرا در آوے صحیح کوئی پانی بھاگے تو دیکھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ات محنت کرے نتیجہ ات نکلے. تم اگر اس پنڈ میں محنت کریں, اپنا علاقہ میں محنت کریں, یا نہ سوچو کہ اس کو نتیجہ نہیں نکل رہی ہو, کیوں نتیجہ ضرور نکلے وہ. اور کچھ شان بھی اللہ تعالیٰ کی اس سے راگی ہے. قرآن پاک میں 2 قصہ سنایا گیا. صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ 3 نبی آیا, انہوں نے بڑی محنت کی تھی, سارا لوگ مخالف. لیکن وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی, ملک کا اس بننے تے اس کنڈا تے ایک بندو آئے دوڑتو. اس نے ایمان بھی قبول کی تو, اور اس نے قوم نو سمجھایا بھی, اور وہ شہید بھی ہو گیا. انہاں نو اثر نہیں ہویا, اس نو اثر ہویا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قصہ بیان کرتا آکھو کہ فرعونی نے پلان بنایا کہ بھئی اس نو شہید کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو قتل کر دیا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی, اون ایک بندو دوڑتو آئے فرعونیاں بچوں. محنت ایتوے نتیجوں کی اٹھے نکلے. اللہ تعالیٰ کی ذات کدے بھی بندہ نو محنت اس کی ضائع نہیں کرتا, ضرور اس کو نتیجہ نکلے. تب محنت کرو اور صرف آخرت واسطے محنت کرو. لوگ بیوقوف بناویں گا آج اکثر نا یہاں سکیم آجے دم ماری قوم نو آکھیں رہا تم اتنا بڑا سیٹھ بن سکیں دا تو نے کے کام کی تو کس بننے اپنا بچہ لا چھوڑیا. انشاءاللہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بننے لگیں گا. اللہ تعالیٰ انہوں نے رمال دیا گو جیڑی بادشاہ کا تاج ممی نہیں ہو سیں, اسا کپڑا بھی لاوا گو اللہ تعالیٰ. محنت دین کی بہ گی, دنیا کی ترقی خود بخود بہ گی. اور یہ ایسو نظام میں دیکھو کہ یہ خالی اتے نہیں ہے, جت بھی کدے محنت وے آسے پاسے کا لوگ بڑا کٹ جڑے. خود مارے ات کا لوگ نہیں جڑتا, لیکن دین کی برکت آویں. تم کدھر اللہ تعالیٰ تو انہوں لیا ہے مارے جموں آویں بٹھنڈی ماں جیڑی ماری جگہ نا تھاری زمین دا آکھے نا ماری زمین سونو کٹ ہے, ماری زمین دا پتھر بھی نہیں کٹتی. تو کچھ نہیں تو پیدا ہو تو آج تے زیادہ نہیں, کوئی 20-25 سال پہلا آمد گیا تھا 4-5 ہزار کی کنال تھو جائے تھی, تو آج 5 لاکھ روپیے مرلو بیچیں. ان کا پتھر وے سونا کا پا بکیں. ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں, تھوڑا اللہ اللہ وے اس کی برکت ہے, اور کوئی وجہ نہیں. بڑا لوگ آکھیں نہیں جی اتنا فلانو موٹو آگے اس کی وجہ سے نہیں مارا تے ماری جڑی جگہ پر رجسٹرڈ نہیں ہے وہ اکڑی ہے. کسی کو تم نے زمین خریدنی نا اہلا قبضو کر لے, باقی کاغذ شاغذ میرا کو کاکھ بھی نہیں. تو اس کا مقابلہ میں مارا تے کھل زمین ہے, مارا تے اور شہر کے نیڑے زمین ہے, اور اس کا کاغذ بھی ہے, مگر وہ سستی یا مہنگی. تو کم ہویا من عمل صالحا من ذکر, جیڑو کوئی محنت کرے گو اللہ تعالیٰ فرماوے جنت بھی اس نے ضرور لبے گی. دوجی گل فرمائی جیڑو دین کی محنت کرے گو اللہ تعالیٰ اس نے دنیا میں محروم نہیں رکھ سے. اللہ تعالیٰ چورانو بدماشانو ڈکیتانو گناہگارانو دیے, تے جیڑو رب کا دین کو کم کرے وہ بھوکھو مر جائے کس طرح ہو سکے, ہو ہی نہیں سکتو. تھوڑی ازمائش آویں بھوکھو کدے نہیں مرتو. اللہ تعالیٰ محنت کی توفیق دیا. یہ تھارو نمو ادارو بنے ہو, اس نال سارا جڑ جاؤ, مل گئے محنت کرو, اخلاص نال اللہ تعالیٰ کو منگ گئے محنت کرو, اور ذرا شیطان نہ نزدیک نہ آن دیو کہ دین کا کسی کم نہ تم دنیا واسطے سمجھیں. کوئی بندو سوچا کہ اس ادارہ کی وجہ سے میں کھڑپینچ بنوں گو تو میرا نام اچو ہو جائے گو. اللہ تعالیٰ محتمم صاحب نو میں اخلاص عطا فرماوے. اگر ذرا ایک خیال بھی آ گیا, تھوڑو جو خیال بھی آ گیا کہ اس نال میں بڑو بن جاؤں گا تو میری بھی شہرت ہو جائے گی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پسند نہیں. پڑے گڑے دا مان نہ کریے, مت کہیں کچھ پڑیا, رب جبار کہار الہی ڈول دے دودھ کڑیا. کوئی بندو ذرا ایک سوچے میں یہ کام کی تو اللہ نو میں پسند نہیں ہے. نبی تے بڑوں کو عالم ہو سکے نہیں ہو سکتو نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام انور کتاب اتری اسمان تے, وہی انور آوے
ایک بندہ نے پوچھو حضرت اس ویلے سارا دے بڑو مولوی کیڑو ہے؟ میں بڑو مولوی ہوں، میرا کو کتاب ہے آسمان تے وہی میرا وراو ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھا تو بڑو ہے، حالانکہ گل بالکل صحیح، لیکن اللہ نو میں کہنی پسند نہیں ہے۔ فرمایا او جو سمندر کا کنڈا ایک بندو ہے اس نال جا ملاقات کر، وہ تیرا سے زیادہ گل جانے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص نال کام کرنے کی توفیق دے، اور تھارا اخلاص کی یہ نشانی ہے کہ اج تو 4 مہینہ ہویا تو الحمدللہ کچھ لوگوں کی اس طرف توجہ بھی ہوگی۔ یہ ہمارا بزرگ تھا دلی تے دیوبند آیا، اتو واپس جی تھا دلی تے جہاز پر سری نگر جانو چاہے تھا، میں گزارش کی حضرت ماری ایک ٹوٹی پجی ہوئی قوم ہے تو پنجاب میں تھوڑی بہت محنت کرے لی، تم تشریف لے آؤ، تھوڑی اس واسطے دعا کر چھوڑو۔ تو الحمدللہ انہوں نے میری گل مان لی، وہ تشریف لے آیا، دعا کریں گا اس کی بھی برکت انشاءاللہ نظر آئے گی، اور کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ کرے یہ ایک بڑو اداروں بنے، اور اس کا لو جیڑی ہے اس پورا علاقہ نہ لگے، بلکہ اللہ کرے کہ پورا پنجاب میں اس کی لو پجے، اور اللہ تعالیٰ اس نال بڑو کام لیا جڑو ماری سوچ میں نہ ہوئے، اس تے میں اچھو اللہ کام لیا۔ اللہ واسطے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت تشریف لائیں، دعا کر دیں۔ اصل میں یہ لوگ آپ کی انتظار میں نا دعا کے لیے۔